الله الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ کتاب التہجد کی حدیث پڑھ رہے ہیں ہم، اس میں باب لائے ہیں باب قیام النبی صلی اللہ علیہ وسلم باللیل فی رمضان وغیرہ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا رمضان اور دوسرے ایام میں رات کو قیام کرنا۔ اور اس میں ابو سلمہ ابن عبد الرحمن روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ کیف کانت صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی رمضان، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز رمضان میں کیسے ہوا کرتی تھی۔ فقالت ما كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یزید فی رمضان ولا فی غیرہ علی 11 رکعہ۔ تو عائشہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز رمضان میں ہو یا رمضان کے علاوہ ہو تو 11 رکعت سے زیادہ نہیں ہوتی تھی۔ یصلی اربعا، 4 پہلے رکعت پڑھتے تھے۔ فلا تسأل عن حسنہن وطولہن، تو ان کے حسن اور ان کے طویل ہونے کے بارے میں مت پوچھو۔ ثم یصلی اربعا، پھر 4 رکعت پڑھتے تھے اور پھر ان کے حسن اور ان کے طول کے بارے میں مت پوچھو، اور اس کے بعد پھر 3 رکعت پڑھتے تھے۔ تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، کیا آپ وطر پڑھنے سے پہلے سو جاتے ہیں؟ فقال یا عائشہ ان عینی تنامان ولا ینام قلبی، تو آپ نے فرمایا کہ عائشہ میری آنکھیں سوتی ہیں لیکن میرا دل نہیں سوتا۔ تو یہاں پر جو بات بتائی گئی ہے وہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قیام اللیل تہجد وہ کتنا تھا، رمضان میں ہو یا رمضان کے علاوہ بھی، اس نے کہ آپ تو ہمیشہ پڑھا کرتے تھے۔ تو فرماتی ہیں کہ 11 رکعت سے زیادہ آپ نے نہیں پڑھا۔ تو پہلے جو 4 رکعتیں ہوتی تھیں، 2 اور 2 4 پڑھ لیں، تو وہ پھر اتنی خوبصورت، یعنی تلاوت کے لحاظ سے، پھر طول کے لحاظ سے، لمبائی کے لحاظ سے اس میں جو خوبصورتی تھی وہ اس کے بارے میں مت پوچھو کتنی وہ چیز تھی۔ اور اس کے بعد پھر 4 رکعت پڑھتے تھے، کچھ دیر بیٹھتے آرام کرتے، پھر 4 رکعت پڑھ لیتے۔ اس کے بھی حسن کے بارے میں، طول کے بارے میں مت پوچھو، یعنی کتنی وہ بہترین آپ کی وہ نماز تھی، تلاوت تھی۔ اور پھر 3 رکعت پڑھتے تھے۔ تو یہ آپ کی 11 رکعت ہو گئیں، جس میں سے 8 اور 3 وہ وطر کی رکعت ہو گئیں۔ اور اس کے بعد پھر عائشہ پوچھتی ہیں کہ کیا آپ وطر پڑھنے سے پہلے سو جاتے ہیں، یعنی وطر پہلے پڑھتے ہیں یا بعد میں پڑھتے ہیں؟ تو وہ اس میں پتہ چلی گیا کہ وہ تو آپ اپنی جو تہجد کے آخر میں پڑھا کرتے تھے، تہجد کے آخر میں ہی آپ وطر پڑھا کرتے تھے، اور اس کے بعد پھر وہ فجر کا وقت آ جاتا تو آپ فجر کی نماز کے لیے تشریف لے جاتے تھے۔ لیکن آپ نے یہاں پہ یہ وضاحت فرما دی کہ عائشہ میری آنکھیں سوتی ہیں لیکن میرا دل نہیں سوتا۔ تو یہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات ہیں، ان کی خصوصیات میں سے یہ خصوصیت ہے کہ آپ کی آنکھیں تو سوتی ہیں لیکن دل جو ہے وہ اپنے کسی ذکر الہی میں مصروف رہتا ہے، دل جو ہے وہ اس طرح نہیں سوتا جیسے کہ عام انسانوں کے دل ہیں، سب سو جاتے ہیں تو بالکل ہی وہ دنیا و ما فیہا سے بے خبر ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک تعلق ہے اللہ سے جو باقی رہتا ہے، وحی کے ذریعے سے ہے یا اللہ کی طرف سے کوئی بھی ایسا خواب دکھا دیا جاتا ہے جو کہ وحی کی جگہ ہوتا ہے، تو وہ اسی صورت میں ہوگا جب کہ دل جاگ رہا ہوگا۔ دن اور رات میں جو طہارت ہے، پاکیزگی ہے، اس کی فضیلت کے بارے میں فرماتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال سے کہا فجر کے وقت کہ اے بلال، مجھے کوئی ایسا عمل بتاؤ تم نے جو اسلام میں کیا ہو، اسلام میں جو بہت ہی نیک اور اچھے عمل کیے ہیں ان میں سے کوئی عمل کون سا ہے تمہارا؟ اس لیے کہ میں نے جنت میں اپنے آگے تمہارے چپلوں کی آواز سنی ہے، تمہارے چپلوں کی آواز میں نے وہاں سنی ہے کہ مجھ سے بھی پہلے تم وہاں پہ ہو، تو تمہارا کیا عمل ہے، کیا عمل کرتے ہو جو تمہیں اللہ تعالیٰ نے اتنا اونچا مقام عطا فرما دیا ہے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ ما عملت عملا ارجع عندي انی لم اتطہر طہورا فی ساعت لیل او نہار الا صلیت بذلك الطہور ما کتب لی ان اصلی۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میرے جو عمل ہے، جتنے بھی جو بھی میں نے عمل کیا ہے، سب سے جو میرا جو امید بھرا، امید افزا عمل ہے کہ اللہ تعالیٰ کی میں اس سے امید چاہتا ہوں کہ جب بھی رات میں ہو یا دن میں ہو، جب بھی میں وضو کرتا ہوں تو اس کے بعد پھر میں
جتنا بھی مجھ سے ہو سکے میں نوافل پڑھتا ہوں۔ یہ ہے وہ عمل جو اللہ تعالیٰ کو ان کا اس عمل کو بہت ہی پسند ہے کہ ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کی وہاں پہ جنت میں ان کے قدموں کی چاپ سن لی۔ تو فرماتے ہیں کہ یہ ہے میرا معاملہ کہ میں جب بھی ہو تو یہ ان کا ہے کہ دن ہو یا رات ہو تو وضو کرتے تھے، جب بھی وضو کرتے تو اس کے بعد جو ہے تحیۃ الوضو کہہ لیجئے وہ نوافل ادا کیا کرتے تھے۔ تو یہ ان کا ایک ایسا طریقہ تھا جو انہوں نے اپنا رکھا تھا کہ جب بھی ہوں تو یہ ضرور پڑھتے تھے۔ اس سے پھر ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں، ایک بندہ جو ہے وہ اللہ سے کتنا قرب حاصل کر رہا ہے ان نوافل کے ذریعے سے۔ اسی طرح جو عبادت میں تشدید ہے، تشدد ہے یا اس میں سختی ہے، اس کے بارے میں کہ وہ کتنی ناپسندیدہ ہے کہ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے تو دیکھا کہ ایک دو ستونوں کے درمیان ایک رسی بندھی ہوئی ہے، رسی بندھی ہوئی ہے۔ تو آپ نے پوچھا کہ یہ رسی کیا ہے، کس کی ہے، کون ہے، کس نے باندھی ہے، کیا مسئلہ ہے اس کا؟ تو انہوں نے بتایا لوگوں نے کہ یہ ایک صحابیہ ہیں زینب، ان کی رسی ہے، وہ رسی باندھتی ہیں، اور وہ اس لیے کہ جب وہ نماز پڑھتی ہیں جب تھک جاتی ہیں تو اس کو پکڑ کے پھر نماز پڑھتی ہیں کہ تھک گئی، گرنے لگی ہیں، یہ کچھ ہو تو وہ اس کا سہارا لے لیتی ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا حلوہ، نہیں، غلط بات ہے، کھول دو اس کو، کھول دو اس رسی کو، لیصلی احدکم نشاطہ فاذا فتر فلیقعد، کہ جتنی آدمی کی ہمت ہو، طاقت ہو، اس کے مطابق نماز پڑھے، اور جب تھک جائے تو بیٹھ جائے۔ اس میں تکلف کرنے کی یا اس طرح اپنے آپ کو تکلیف دینے کی کیا ضرورت ہے؟ یعنی اس میں بتا دیا کہ یہ نفلی عبادت، اس میں ہماری اپنی ہمت، طاقت اور صحت کے اوپر مبنی ہے۔ جو فرائض ہیں وہ تو ادا کر رہے ہیں، ہر حالت میں ادا کر رہے ہیں، اس میں بھی رخصت موجود ہے کہ اگر کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے آپ تو بیٹھ کے پڑھ لیں، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے تو لیٹ کے پڑھ لیں، لیکن نماز ضرور پڑھنی ہے۔ لیکن جو نوافل ہیں ان میں اس بات کی وہ آسانی دے دی گئی کہ وہ آدمی آسانی سے پڑھ سکتا ہے اور جتنی بھی پڑھ سکے۔ اگر آپ 2 رکعت پڑھ سکتے ہیں آسانی سے 2 رکعت پڑھ لیں، لیکن باقاعدگی سے پڑھیں۔ 4 پڑھ سکتے ہیں، 6 ہیں، 8 ہیں، 8 سے زیادہ پڑھی نہیں آپ نے، تو جتنی بھی پڑھنی ہے اس طرح اتنی محنت اور اسی محنت اور قوت اور طاقت کے ساتھ۔ آدمی جو خام خواہ کی جو اپنے اوپر لاد لیتا ہے اس سے منع کیا گیا ہے، اس کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اسی لیے پھر یہ کہے کہ جی میں پیدل یہاں سے حج کرنے جاؤں گا، تو جب اللہ تعالیٰ نے سارے انتظامات کر رکھے ہیں، سہولتیں دے رکھی ہیں آپ کو، تو پھر کیا ضرورت ہے کہ جی آپ پیدل جائیں یا سائیکل پہ جائیں یا موٹر سائیکل پہ یا کسی اور اس طرح سواری پر جائیں دکھانے کے لیے کہ دیکھیں ہم کتنا بڑا ہم نے کارنامہ انجام دیا ہے۔ تو یہ کوئی کارنامہ نہیں ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ کے احکام کی خلاف ورزی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو بھی آسانیاں دی ہمیں اختیار کرنی چاہیے، تو لہذا خام خواہ کی اپنے اوپر مشکل ڈالنا یا اپنے آپ کو مشکل میں مبتلا کرنا یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں مطلوب نہیں ہے، خاص طور پہ نوافل میں۔ تو یہ رات کی نماز نفلی نماز ہے، تو اس میں بھی اسی لیے آپ نے سختی کی اور کہا کہ نہیں، یہ رسی کھول دو، جتنی ہمت ہے پڑھ لو، نہیں پڑھ سکتے ہو بیٹھ کے پڑھ لو، نیند آ رہی ہے تو جو کہ سو جاؤ۔ اپنے اوپر کوئی یہ تشدد کرنا یا اپنے اوپر تکلیف دینا، سختی کرنا، یہ اسلام سے مطلوب نہیں ہے، اور اپنی ہمت و طاقت کے مطابق ہی کرنا چاہیے۔ اور فرمایا کہ جو قیام اللیل کرتا ہو اور اس کو پھر چھوڑ دے تو یہ چیز جو ہے پسند نہیں ہے۔ اور اس میں عبداللہ ابن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عبداللہ دیکھو اس کی طرح مت ہو جانا، اس شخص کی طرح مت ہو جانا جو کہ رات کو قیام کیا کرتا تھا پھر اس نے وہ قیام اللیل چھوڑ دیا۔ تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ جو اس طرح ایک کام جس نے شروع کیا ہے پھر اس کو چھوڑنا نہیں چاہیے، اس کو باقی رکھنا چاہیے، اللہ یہ کہ عذر آ جائے، بیماری آ جائے، تکلیف آ جائے، وہ ایک الگ بات ہے۔ لیکن اگر ایسی کوئی بات نہیں ہے تو پھر اس کو اپنا عمل جاری رکھنا چاہیے، جتنا بھی ہو چھوڑنا نہیں چاہیے۔ پھر اس کے بارے میں فضیلت فرمائی اس شخص کے بارے میں کہ جو کہ رات کو جس کو نیند نہ آ رہی ہو اور وہ اٹھ کے پھر نماز پڑھ لے، تو اس میں عبادہ ابن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ من تعار من اللیل فقال لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وهو على كل شيء قدیر الحمد للہ وسبحان اللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر
ولا حول ولا قوت الا باللہ، کہ جس کو بھی رات کو اس طرح آنکھ کھل گئی، جس کی نیند اس کی خراب ہو گئی، آنکھ کھل گئی، تو اس کو چاہیے کہ پھر یہ پڑھ لے، یہ دعا بتا دی یا یہ وظیفہ بتا دیا کہ یہ اس کو پڑھ لینا چاہیے کہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، یہ وہ پہلا وہ کہہ لیجیے وظیفہ ہے۔ اس کے بعد یہ الحمدللہ، سبحان اللہ، ولا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، یہ چار یہ ہیں جو ہم عموماً پڑھتے ہیں، اور آخر میں ولا حول ولا قوت الا باللہ، تو یہ ہے جسے پڑھ لینا چاہیے۔ اور پھر فرمایا کہ یہ کہے کہ اللہم اغفر لی او دعا استجیبا فإن توضأ قبلت صلاته، یا پھر یہ کہہ دے کہ اللہ مجھے معاف کر دے، اللہم اغفر لی، اور کوئی دعا کرے تو اللہ تعالیٰ دعا قبول کر لے گا، اور اگر وہ اٹھے، وہ نیند تو آ نہیں رہی، اس کے بجائے اٹھے وضو کر لے اور نماز پڑھ لے، یہ نماز بھی مقبول ہو جائے گی، قبول کر لے گا اللہ تعالیٰ۔ مطلب یہ ہے کہ انسان کو پھر یہ ہے کہ اس وقت کو بھی کارآمد بنانا چاہیے کہ نیند نہیں اگر آ رہی تو اٹھے، یا تو یہ دعائیں پڑھ لے، نہیں زیادہ ہمت ہے اس میں اگر، تو اٹھے اور وضو کر کے نماز پڑھنا شروع کر دے، پھر اس کے بعد جتنی بھی پڑھ سکے، اور اس کے بعد پھر آرام کر لے، پھر نیند آ جائے گی۔ اس لیے کہ پھر شیطان بھی تو آ جائے گا نا، وہ کہے گا کہ دیکھو نماز ہی پڑھنی شروع کر دی اس نے، سلاؤ اس کو جلدی سے، اس کو بھی نیند آ جائے گی، خود بخود شیطان کہے گا نہیں نہیں جلدی سو جاؤ سو جاؤ، تو پھر اس کو پڑھنے نہیں دے گا وہ۔ تو اسی لیے آدمی سے تو لڑنا ہے شیطان سے، تو اس کوشش کرنی چاہیے کہ پھر آدمی اٹھے اور نماز پڑھے، تو شیطان کو اس سے بہت تکلیف ہوتی ہے، لیکن وہ کوشش کرے گا کس طرح سلا دے گا۔ سنا ہے، اور وہ کچھ واقعات بیان کر رہے تھے اور بتا رہے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا ہے کہ ان اخا لکم لا یقول الرفث، یعنی بذلک عبداللہ بن رواحہ، کہ تمہارا ایک بھائی ہے جو کہ ایسی غلط بات نہیں کہتا، جو غلط بات نہیں کہتا، اچھی باتیں کہتا ہے۔ اور مقصد تھا آپ کا عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ شاعر بھی تھے، ان کے بارے میں۔ اور وہ یہ فرمایا کرتے تھے کہ وفینا رسول اللہ یتلو کتابہ اذا انشق معروف من الفجر ساطع، کہ ہمارے اندر رسول اللہ ہیں، اللہ کے رسول ہیں جو اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں جبکہ فجر کی روشنی جو ہے وہ طلوع ہوتی ہے۔ ارانا الہدی بعد العمی فقلوبنا به موقنات انما قال واقع، تو انہوں نے ہمیں ہمارے اندھے پن کے بعد ہمیں ہدایت دی، ہمیں ہدایت دکھائی تھی، اب ہمارے دل جو ہیں اس کے ساتھ یقین میں ہے، یقین بھرا ہوا ہے اس میں کہ جو انہوں نے کہا ہے وہ ہو کر رہے گا، اس میں کوئی شک نہیں ہمیں۔ یبیت یجافی جنبہ عن فراشہ اذا استثقلت بالمشرکین المضاجع، فرماتے ہیں کہ وہ اپنے بستر سے اٹھتے ہیں اور پھر وہ اٹھ کے اپنی یعنی عبادت کرتے ہیں جبکہ مشرکین کے جو بستر ہیں وہ ان کے لیے بھاری ہو جاتے ہیں، مطلب وہ تو پڑے سوتے رہتے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر جو ہے وہ تلاوت اور نماز کرتے ہیں۔ فجر کی رکعتوں کے بارے میں فرماتے ہیں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کی نماز ادا کی، اس کے بعد پھر آپ نے 8 رکعت ادا کی، 2 رکعت بیٹھ کر، اور پھر دونوں اذانوں کے درمیان یعنی اذان اور اقامت کے درمیان 2 رکعت پڑھی، اور آپ اس کو کبھی بھی نہیں چھوڑتے تھے، کبھی بھی ترک نہیں کیے۔ مطلب یہ ہے کہ یہ آپ کی پختہ عادت تھی کہ جو فجر کی 2 رکعت ہیں وہ ہمیشہ آپ نے ادا کی ہیں، چاہے آپ حضر میں ہوں، سفر میں ہوں، جہاں پر بھی ہوں، ان کو کبھی بھی آپ نے ترک نہیں کیا ہے۔ اور جہاں تک کہ جو ہماری نفلی عبادت ہے یا سنتیں ہیں ان کے بارے میں، جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اور پھر صحابہ کرام بھی سب کا یہی طریقہ تھا کہ وہ دن میں بھی اگر پڑھتے تھے تو 2 رکعت کر کے پڑھتے تھے، 2 رکعت کر کے پڑھا کرتے تھے۔ اور جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں تمام چیزوں میں استخارہ کرنا سکھایا کرتے تھے، جیسے کہ قرآن کی کوئی سورت سکھاتے ہیں، یعنی اس کی اتنی اہمیت بتائی ہے کہ جیسے قرآن کی سورت ہمیں سکھاتے تھے، اسی طرح پھر وہ یہ استخارے کی دعائیں اور استخارے کا طریقہ بتاتے تھے۔ تو آپ نے فرمایا کہ اذا ہم احدکم بالامر فلیرکع رکعتین من غیر الفریضہ، کہ تم میں سے کسی کو بھی پریشانی ہو کسی بات میں، اس کو چاہیے کہ فریضے کے علاوہ 2 رکعت ادا کرے، 2 رکعت ادا کرے، اور پھر یہ کہے اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک، کہ اللہ میں تیرے علم کے ذریعے سے تجھ سے سوال کرتا ہوں، تجھ سے مشورہ کرتا ہوں، اور تیری قدرت کے ذریعے سے میں یہ چاہتا ہوں،
واسألک من فضلک العظیم، اور تیرے عظیم فضل طلب کرتا ہوں، فإنک تقدر ولا اقدر، کہ تو قادر ہے میں قادر نہیں ہوں، میں کچھ نہیں کر سکتا، وتعلم ولا اعلم، تو جانتا اور میں نہیں جانتا، میں اس بارے بالکل لا علم ہوں، وانت علام الغیوب، اور تو ہر غیب کی تو سب کو جانتا ہے، ساری چیزیں تو جانتا ہے. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر، ثم يسميه بعينه، خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال عاجل أمري وآجله، فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه. اور پھر یہ کہے کہ اللہ اگر تو جانتا ہے کہ یہ بات، یہ کام، اور پھر اس کا نام لے، وہ میرے لیے میرے دین میں، میرے معاش میں، میرے انجام میں، یا یہ ہے کہ میرے جلدی اور میرے آخری معاملات میں، تو پھر اس کو میرے لیے مقدر کر دے، آسان کر دے، مجھے اس میں برکت دے دے. اور اگر تو جانتا ہے کہ وہ چیز جو ہے میرے لیے بری ہے، شر ہے، میرے دین میں، میرے معاش میں، میرے انجام میں، یا میرے جو جلدی میں اور میرے آخر میں، تو مجھے اس سے دور کر دے، اور اسے مجھ سے دور کر دے، اور پھر میرے لیے خیر وہاں رکھ دے جہاں پر تو نے مقدر کی ہے، وہ مجھے دے دے، اور پھر مجھے اس پر راضی کر دے، اور پھر اپنی اسی ضرورت کا نام لے لے. تو یہ ہے وہ استخارے کی دعا اور استخارے کا طریقہ. یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے، یہ بھی بتایا ہے، جیسے کہ حضرت جابر فرما رہے ہیں کہ جیسے قرآن سکھاتے تھے، آیات، سورتیں، اسی طرح یہ بھی سکھایا کرتے تھے. اور اس کے بعد جو فرمایا کہ اذا ہم احدکم، کہ تم میں سے کسی کو پریشانی ہو، کوئی مسئلہ ہے، کوئی پرابلم آ رہی ہے کہ کروں نہ کروں، یہ ہوگا نہیں ہوگا، اس طرح کی جو وہ پریشانی ہے، اس کے لیے یہ دعا کرنی ہے. تو اسی لیے اسے کہا جا رہا ہے کہ اذا ہم احدکم، تم میں سے جس کو یہ پریشانی ہو، اس کو یہ چاہیے کہ وہ یہ 2 رکعت نماز پڑھے. تو یہ تو نہیں کہا کہ تم کسی اور سے کروا لو جا کے. یہ ہمارے یہاں عجیب تماشا ہے، جو کاروبار چل رہا ہے. جی ہاں، کہ جی قرآنی استخارہ فلاں، جی ہاں جتنی، بالکل ہاں، وہ جیسے وہ اس کی ہے نا ٹریفک لائٹس، ریڈ ہو تو جی خطرناک ہے، بھائی رک جاؤ، گرین لائٹ ہو تو چل پڑو، تو یہ گرین اور لائٹیں نظر آئیں گی. 500 روپیہ بڑا بالکل. تو یہی تو وہ نا دین کاروبار بنا لیا ہے. جی ہاں، تو یہ شرعی استخارہ والا کوئی چیز نہیں ہے. پہلے بھی آتا، پتہ نہیں اب بھی آتا ہوگا ٹی وی پہ کہ جی نہیں، ایک تو استخارہ یعنی انسٹنٹ استخارہ ہوتا تھا، ادھر آپ نے کیا ادھر سے جواب آ گیا. وہ قرآن کھولتا تھا بندہ کوئی بیٹھا وہاں پہ اور کہتے جی ہاں یہ آیت آئی ہے، اس کا مطلب یہ ہے، بس یہ آپ کا کام ہو گیا جائے. یہ کیا تماشا بنا رکھا ہے. تو یہ ہے جو کھلواڑ ہے یہ سب، قرآن سے، حدیث سے، دین سے کھلواڑ بنا رکھا ہے اپنا کمانے کے ذریعے اور اپنی ریٹنگ کے لیے. تو یہ سب غلط باتیں ہیں. صاف کہا جا رہا ہے کہ اذا ہم احدکم، کہ تم میں سے کسی کو کوئی پریشانی ہو تو یہ کرے. جس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمیں کہا جس کو بھی ہے پریشانی وہ خود کرے، وہ کرے. جیسے کہ شادی بیاہ کے مسئلے ہوتے ہیں، رشتے کے مسائل ہوتے ہیں، تو ظاہر ہے کہ اگر وہ لڑکا لڑکی ہے اس کا معاملہ ہے تو وہ خود کر لے. ماں باپ کو پریشانی ہے تو وہ کر لیں. یہ تو نہیں کسی پیر کے پاس جائیں، کسی مولوی صاحب کے پاس جائیں یا جا کے جی تسی کر دیو سارا استخارہ، اسے کیا پتہ چلے گا. تو لہذا یہ غلط بات ہے. اور دوسری بات جو ہے، جب یہ کہا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ہم مانگ رہے ہیں، مشورہ کر رہے ہیں، ایک طرح سے مشورہ کرنے کو کہا ہے. یہ نہیں کہا کہ اس کے بعد تمہیں پھر کوئی گرین لائٹ یا ریڈ لائٹ نظر آئے گی، کوئی خواب آئے گا، کوئی الہام آئے گا، کوئی وحی آئے گی، کوئی بندہ آئے گا، کچھ بھی نہیں کہا. اس کا مطلب کیا ہوا؟ مطلب یہ ہے کہ ہم نے مشورہ کرنا ہے، بس مشورہ کرنا ہے اللہ سے کہ اللہ تو میرے لیے آسان کر دے، میرے حق میں بہتر ہے تو آسان کر دے، مقدر کر دے، حق میں بہتر نہیں ہے تو مجھے اس سے دور کر دے، اسے مجھ سے دور کر دے. بس اتنی سی بات ہے. بس والا تیرا ہر چیز پہ قادر ہے. جی انک تقدر ولا اقدر، میں نہیں کر سکتا کچھ، میں مجبور ہوں، جاہل ہوں، نہیں پتہ مجھے کچھ بھی. تو یہ اللہ تعالیٰ سے کہنا ہے ہم نے، باقی چھوڑ دینا ہے اس کے اوپر، وہ چھوڑ دینا ہے. اور پھر آپ کا ہی کام ہے، انسان کا ہی کام ہے کہ وہ دیکھے کہ وہ پھر اللہ کے دین کے مطابق وہ کہاں تک صحیح ہے. رشتہ ہے جیسے کہ، تو اب رشتے میں دیکھے کہ وہ بندہ جو ہے نمازی بھی ہے کہ نہیں ہے، نماز بھی پڑھتا ہے کہ نہیں، دین پر والا بھی ہے، اخلاق والا ہے یا نہیں ہے. اس کے بعد فیصلہ کرے اس کے بارے میں.
بس باقی اللہ تعالیٰ کی مرضی جو بھی ہوگا. اب وہی جیسے میں نے عرض کیا کوئی وہاں پہ الہام یا کوئی اشارہ کوئی نہیں آئے گا. اب لوگ اشارے کے انتظار میں بیٹھے ہیں کہ اشارہ ہی نہیں آیا کوئی. اگر آ گیا ہے تو اب اس کو لے کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ اب کیا کریں پھر. اسی لیے کہ وہ وہی نہیں ہے, نہ آپ اللہ کے نبی ہیں, اللہ کے رسول ہیں, اور نہ ہی آپ پر وہی آئے گی. آپ کا کام یہی ہے کہ آپ وہ جو حالات ہیں اس کے مطابق دیکھیں, چیک کریں اور کام کر ڈالیں. تو جو اللہ نے مقدر کیا وہ ہو جائے گا بس. اس لیے کہ یہیں بھی ہم کہہ رہے ہیں کہ فَإِنَّكَ تَقْدِرُ وَلَا أَقْدِرُ, اس کے بعد جو فرمایا کہ فَقْدُرْهُ لِي وَيَسِّرْهُ لِي ثُمَّ بَارِكْهُ لِي فِيهِ, میرے لیے مقدر کر دے, آسان کر دے, میرے لیے برکت ڈال دے, بس برکت ہو جائے گی. آپ نے تو مانگ لیا نا اللہ سے. یہ نہیں کہا کہ نہیں انتظار کرو میں وہ بھیجوں گا, کوئی میسج آئے گا تمہیں, نہ کوئی میسج آئے گا نہ کچھ نہیں ہوگا. ہم نے کام کرنا ہے. پھر وہ جو اللہ نے مقدر کیا ہے وہی ہو جائے گا, اسی میں برکت ہو جائے گی, اسی کو آسان کر دے گا اللہ تعالیٰ. اگر وہ شر ہے تو دور ہو جائے گا. یہ ہے طریقہ. تو اسی لیے پھر اس قسم کی جو حرکتیں اور باتیں ہیں لوگوں کی, یہ سب بیکار باتیں ہیں, اس سے کوئی اس سے تعلق نہیں ہے. اور اسی طرح عبداللہ کہتے ہیں امام بخاری کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہے کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ وصیت کی تھی اشراق کے 2 رکعت کی. اور پھر اتبان کہتے ہیں کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابوبکر رضی اللہ عنہ جب کہ صبح اچھی خاص روشنی ہو گئی تو پھر ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے 2 رکعت نماز پڑھی تھی. اور پھر فجر کی رکعتوں کے بارے میں بھی جیسے ابھی بات ہوئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بارے میں بہت ہی پابندی کیا کرتے تھے, کبھی نہیں چھوڑی آپ نے, اور اس کو ہمیشہ ادا کیا کرتے تھے. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے کہ ہم حدیث کے مطابق عمل کر سکیں اور اللہ تعالیٰ سے قرب حاصل کر سکیں. وآخر دعوانا الحمدللہ.